ہندوستان باقی ہے۔ آئیے دوستو، ملک ہندوستان کی عظیم خطیب، فلک خطابت کے درخشندہ ستارے، عالمی شہرت یافتہ خطیب، گلشن خطابت کے مہکتے ہوئے پھول، وادی دارالعلوم دیوبند، گلشن دیوبند کے مہکتے ہوئے پھول، عظیم المرتبت رفیع الشان مفکر قوم ملت حضرت مولانا محمد عفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس وقت میں حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی، حقانی و لاسانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں حضرت والا کا کہ رسول اللہ کے سب آج بھی فرمان زندہ ہیں، رسول اللہ کے مولوی شریف صاحب، رسول اللہ کے سب آج بھی فرمان زندہ ہیں، حافظ سلمان صاحب، رسول اللہ کے سب آج بھی فرمان زندہ ہیں، ابھی علماء حق اور صاحب ایمان زندہ ہیں، کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس خوبصورت اجلاس کے صدر حضرت مولانا محمد فاروق صاحب سے غائبانہ اجازت چاہتے ہوئے، چونکہ یہ جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ ہے اور نعتیہ کلام کا دور چل رہا ہے، اس لیے میں اپنی عادت کے مطابق 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک چند بات کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ بچوں کو اپنے ڈاکٹر یا افسر بنائیے، بہت خوب ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بچوں کو اپنے ڈاکٹر یا افسر بنائیے، بچوں کو اپنے ڈاکٹر یا افسر بنائیے، اول تو ان کو دین کا مظہر بنائیے، اول تو ان کو دین کا۔ اور ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے کہ حسرت ہو بادشاہوں سے اعلیٰ مقام کی، حسرت ہو بادشاہوں سے اعلیٰ مقام کی، کہ حسرت ہو بادشاہوں سے اعلیٰ مقام کی، تو خود کو رسول پاک کا نوکر بنائیے، تو خود کو رسول پاک کا نوکر بنائیے۔ اور 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ کیا ہوا جو دنیا کی غربتوں میں جینا ہو، کیا ہوا جو دنیا کی غربتوں میں جینا ہو، کہ کیا ہوا جو دنیا کی غربتوں میں جینا ہو، روح جس گھڑی نکلے سامنے مدینہ ہو، کہ روح جس گھڑی نکلے سامنے مدینہ ہو،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے بعد مسجد میں تشریف لائے. صحابہ اکرام بالکل دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہ خوشبو جو رسول اللہ کے زمانے میں رسول کے جسم اطہر سے آتی تھی، آج سالوں بعد وہ خوشبو کیسے آ گئی؟ حضرت انس پاس آئے، اس خوشبو کے بارے میں دوسرے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ خوشبو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آتی ہے جو آج آپ کے مسجد میں داخل ہونے سے آئی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا تھا، آپ کے جسم اطہر پر جب بھی پسینے کا کوئی قطرہ دکھتا تھا میں اسے اپنی شیشی میں جمع کر لیتا تھا. آج برسوں کے بعد مجھے جب خواہش ہوتی ہے اور جب میں چاہتا ہوں اس خوشبو کو، اس پسینے کو اپنے جسم پہ لگاتا ہوں. شعر بنتا ہے کہ عطر پھول خوشبو کی، کہ عطر پھول خوشبو سے اس کا واسطہ کیسا، کہ عطر پھول خوشبو سے اس کا واسطہ کیسا، جس کے پاس آقا کے جسم کا پسینہ ہو. بہت خوب ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. جس کے پاس آقا کے جسم کا پسینہ ہو. مقطع سماعت فرمائیں کہ آس عمر بیتے نا ظلمتوں کے آنگن میں، کہ آس عمر بیتے نا ظلمتوں کے آنگن میں، گر حیات میں اپنی سنتی قرینہ ہو. آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کی دیدار کی باتیں کریں. شاعر کہتا ہے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسنیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا ہے وہ منشائے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت ہے. جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. تہذیب عبادت ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ مولا رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس مولا نے جس کو اس عبادت کو قبول کرنا ہے اس نے اس عمل کی مقبولیت کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں. اول وہ عمل اس رب تعالیٰ کی پسند کا ہو، کسی پیر کا پسند کا نہ ہو، کسی بادشاہ کے پسند کا نہ ہو، کسی حاکم کے پسند کا نہ ہو، کسی رشتہ دار کے پسند کا نہ ہو، بلکہ وہ عمل اللہ رب ذوالجلال کی پسند کا ہو. اور دوسری شرط یہ لگائی کہ وہ دائرہ اسلام میں، وہ دائرہ شریعت میں عمل میں. اب دائرہ شریعت کیا ہے؟ تو علماء دیوبند کے ماتھے کے جھومر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے قول کا. دائرہ شریعت کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو. میرے عزیز ساتھیوں اور آسان کروں تو وہ لکھتے ہیں کہ جس کے اندر تین باتیں ہوں گی
وہ آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر سکے گا۔ اس میں سے پہلی چیز کہ جس کے اندر ادب ہوگا۔ ادب وہ چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے، جس کے اندر ادب ہو۔ اور ادب کہاں ملے گا؟ ادب ملے گا در صحابہ سے۔ ادب ملے گا در صحابہ سے۔ جب ہم در صحابہ پر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ادب کسے کہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر پہنچتے ہیں، اور گھر پر پہنچ کر طعام کھانے کے بعد جب آرام کا وقت آتا ہے، حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور آپ گھر کے بالا خانے پر تشریف لے جائیں اور آرام کریں۔ حضور کہتے ہیں نہیں، مجھے نیچی منزل میں آرام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر کہتے ہیں حضور آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ ان کے بار بار اصرار پر ہر بار نبی کریم کا یہی جواب ہوتا کہ مجھے نیچے ہی آرام کرنا ہے۔ حضور نیچے آرام فرما ہوئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ گھر کی چھت پر گئے، اور اللہ کی قسم ساری رات پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیوار سے لگ کر کھڑے رہے، اور اس فکر میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور منزل کے نیچے جس جگہ آرام فرما ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایوب اور اس کی محترمہ کا پیر اس جگہ پر پہنچ جائے۔ یہ ادب ہے، یہ ملے گا در صحابہ سے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جس کے اندر اطاعت ہو، اطاعت ہو۔ صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھائی۔ حضور منبر پر تشریف فرما ہے، اسی اثنا میں کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، اور حضور کسی دوسرے صحابی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلس، بیٹھ جا۔ اور وہ صحابی جو ابھی چپلوں کی جگہ پر تھے، اس حال میں تھے کہ ایک پیر مسجد میں تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ سے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ مجھ سے نہیں کہا گیا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اجلس، بیٹھ جا، اور اس بیٹھ جانے کا حکم میرے کانوں تک آ گیا ہے۔ اب میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جسے میں نے اپنا پیغمبر مانا ہو، جسے میں نے اپنا آخری نبی مانا ہو، جسے میں نے اللہ کا محبوب مانا ہو، اس کے کہنے پر بھی میں اپنا دوسرا قدم بڑھا دوں۔ تو فرمایا کہ جس کے اندر اطاعت ہو، جس کے اندر ادب ہو، اور تیسری چیز فرمائی جس کے اندر محبت ہو۔ محبت ہو۔ محبت کی تو داستانیں بھری پڑی ہے۔ سیرت کی جس کتاب کو اٹھائیں گے، جس صحابی کی زندگی کو اٹھائیں گے، جس صحابیہ کی زندگی کو اٹھائیں گے، محبت سے وہ ورق بھرے پڑے ہیں، محبت سے سیرت بھری پڑی ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے، اور کافروں نے ایک غلط افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ غلط افواہ مدینے تک جا پہنچی۔ جب مدینے تک جا پہنچی اور وہاں تک جب مدینے تک خبر پہنچی، وہاں سے بھاگتی ہوئی حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خدرجیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی تشریف لا رہی ہیں۔ جنگ احد سے جو صحابی واپس آ رہے ہیں، پہلے درجے میں جن سے ملاقات ہوئی، ان سے پہلا سوال یہ تھا، حالانکہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے ان کے باپ بھی تھے، اس جنگ میں ان کے بیٹے بھی تھے، اس جنگ میں ان کے شوہر بھی تھے، اس جنگ میں ان کے بھائی تھے، لیکن نہ بھائی کے بارے میں پوچھا، نہ باپ کے بارے میں پوچھا، نہ شوہر کے بارے میں پوچھا، نہ بیٹے کے بارے میں پوچھا، اور صرف ایک سوال تھا کہ لوگوں بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کسی نے کہا کہ خولہ کیا ہوا تم کو؟ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے؟ قربان جاؤں ان کی محبت رسول پر، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر آگے بڑھ گئی۔
دوسرے صحابی سے پوچھا بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اس جنگ میں آپ کے والد بھی شہید ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھ گئی اور پھر حضور کے بارے میں پوچھا، اسی طرح بھائی کے بارے میں خبر ملی، اسی طرح بیٹے کے بارے میں خبر ملی، ہر بار یہ کہتے رہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ اور صحابہ کے مجمع کو چیرتے ہوئے جب آگے پہنچتی ہیں، حضور کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ حضور صحیح سلامت دیکھ لیا ہے، اب میرے دل کو چین و سکون آ گیا۔ یہ محبت تھی، حضور نے یہ فتویٰ دیا ہے واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تم اپنے بیٹوں سے زیادہ، جب تک تم اپنے باپ سے زیادہ، جب تک تم اپنے بھائیوں سے زیادہ، جب تک تم اپنے شوہر سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کتنے موقع آتے ہیں، ایک طرف باپ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف رسول پاک کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف شوہر کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف رسول پاک کا حکم ہوتا ہے۔ دنیا پر نظر ڈالیے کس کا حکم پورا کیا جاتا ہے؟ رسول کے حکم کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے اور باپ کے حکم کو سر پر راز لیا جاتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹے تیری بارات ساؤنڈ کے ساتھ جائے گی، تیری بارات ڈی جے کے ساتھ جائے گی، رسول فرما رہے ہیں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مزابیر شیطان کا عمل ہے، یہ نہ کرو۔ لیکن یہ بیٹا، یہ باپ اپنے باپ کے کہنے کو مانتا ہے، رسول کے کہنے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو یقین جانو جو رسول کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، وہ میرا بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ مدینے کی ایک ننھے سے سپاہی کی چھوٹی سی داستان بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ مدینے کے اندر حضور علیہ السلام روزانہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ روزانہ عادت کے مطابق آس پاس کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اور اس مجلس میں روزانہ آنے والا ایک شخص اپنے ننھے بھتیجوں کو لے کے آتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا۔ جب وہ نہیں آیا تو وہ ننھا سا بچہ جس نے ابھی چلنا سیکھا تھا، جس نے ابھی بولنا سیکھا تھا، وہ حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اور حضور نے اس دن قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت ایسے آئے گی، ان لوگوں کا حال یہ ہوگا، ایمان والوں کا حال یہ ہوگا، غیر ایمان والوں کا حال یہ ہوگا، سارے احوال بتائے۔ چھوٹا سا بچہ جب گھر واپس جاتا ہے تو سوچتا یہ ہے کہ میرا چچا روزانہ رسول سے فیضیاب ہوتا تھا، آج شاید کسی ضرورت کے تحت وہ نہیں آ سکا ہے، تو میں بھتیجا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ رسول کی باتوں سے میرا چچا محروم نہ رہ جائے۔ اور انہوں نے اس ننھے بچے نے کہا کہ چچا آج آپ نہیں تھے، پتا ہے کہ رسول نے کس چیز کے بارے میں بتایا؟ مجھے قیامت کے بارے میں بتایا، اور قیامت کے بارے میں ایسی منظر کشی کی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میدان محشر میرے سامنے ہے۔ اس بدبخت نے کہا کہ اگر میں رسول کو، نعوذ باللہ، اگر میں رسول کو صحیح جانوں تو مجھ سے بڑا کوئی گدھا نہ ہوگا۔ جب یہ بات اس ننھے سپاہی نے سنی، رشتے میں تو چچا تھا جو انگلیاں پکڑ کر مدینے کی سیر کرایا کرتا تھا، لیکن جب بات رسول اللہ پر آئی تو وہ ننھا سپاہی بولا کہ چچا آج تک تو دنیا میں رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، لیکن جب تو نے رسول کے بارے میں گستاخی کی ہے، واللہ خدا کی قسم اس سرزمین پر سب سے زیادہ بدصورت اور ملعون مجھے تو معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ بولے کہ جا کر کے میں اس داستان کو رسول اللہ کو بتاؤں گا۔ بولے جا کیا بولے گا؟ تیری بات کون سنے گا؟ تو نابالغ ہے، تو بچہ ہے۔ بہرحال وہ آئے اور آنے کے بعد میں سارے واقعات کو بتایا۔ جب حضور کے بارے میں ساری واقعات بتائے، حضور نے چند صحابہ کو بلا کر اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور وہ جس کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہے حضور، وہ آپ کی مجلس میں روزانہ آتا ہے اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صفوں میں کھڑے ہونے والا ہر کوئی مومن ہو، ہر کوئی ایمان والا ہو۔ خدا جب چاہتا ہے صفوں سے نکال دیتا ہے، دلوں سے اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔
تو بچے کی بات نہیں مانی گئی۔ اب بچہ بڑا مایوس کہ ایک طرف تو ہمارا چچا کا رشتہ بھی بگڑ گیا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ننھا سا سپاہی اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا اللہ، سورہ توبہ کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں جس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے، اور میں اگر اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے اپنی بات میں سچا کر دے۔ ابھی اس بچے کے ہاتھ دعا مانگ کر منہ پر نہیں آئے ہوئے تھے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اور رسول کے پاس، اور یہ پیغام لے کر کے بھیجا، حضور یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، جو کافر، جو منافق، جو تمہارے بارے میں قسمیں کھاتا ہے کہ اس نے نہیں کہا ہے، واللہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے۔ جب یہ بات حضور کو جبرائیل کے ذریعے سے پتہ چلی، اس ننھے سے سپاہی کو آگے بلایا، سینے سے لگایا اور کان پکڑ کے کہا، بیٹا تو نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا، مبارک ہو تیرے سننے کو، تیرے جیسا آج تک کسی نے ہی نہیں سنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جسے نہیں پتا ہے کہ اگر چچا سے رشتہ بگڑ گیا تو میرا کیا بنے گا، لیکن اس نے رسول اللہ کی عزت پر حرف نہ آنے دیا اور اس نے اپنے چچا سے رشتے توڑ لیے، اور وہیں پر یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میرا اور میرے چچا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے میرا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔